اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے، آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کی آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا 1 برس کا تھا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب ہے، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ تھے، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن پھر ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی میں نے ایک اور نتیجہ نکالا، وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش میں ہوگا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے میرا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر تو میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے بیماری کا شکار ہوتا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ماں جی کے بستر پر لٹا دیا جاتا۔ الغرض توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں ٹھیک ہو جاتا۔ یہ نومبر کی ایک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ میں مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کرانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی، میں خود کو بھول کر ان کی بیمارداری میں لگ گیا۔ مختلف ادویات دی، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگ کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ سو گئی۔ پھر میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ کئی سوالات ذہن میں گھومنے لگے۔ جیسے ہی فون اٹھایا فوراً پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنے آپ بھی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہوا ہے، لیکن آج میری دیکھ بھال کرنے کے لیے میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا۔